کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، آج ہم سورہ قدر تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سورہ قدر کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ قدر، اس سورت کی پہلی آیت القدر سے ہی اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی میں بعض مفسرین کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر راجح مکی سورت ہونے پر ہے۔ 5 آیات پر مشتمل ہے، چھوٹی سی مختصر سورت ہے، 1 رکوع ہے، اور لیکن بہت ہی جامع سورت ہے۔ ان 5 آیات کو ہم نے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ رب العالمین لیلۃ القدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس ایک رات کا ذکر اس میں کیا ہے، اور دوسری آیت نمبر 4 سے 5 تک ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں، جو کہ بہت عظیم جو رات ہے، اس میں سلامتی کے احکامات نازل ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے اس رات، کس طرح سے وہ رات بابرکت ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ مرکزی مضمون اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے نازل ہونے کی رات کس قدر قیمتی ہے، سلامتی والی ہے، اس کا ہمیں اس میں بتایا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سورت سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ رات اتنی عظمت والی، قدرت والی ہے، تو کس طرح سے قرآن کی قدر و قیمت بھی ہوگی۔ اور ہم پچھلی صورت میں ہم نے سورہ علق میں بھی دیکھا تھا، پہلی وحی کا ذکر تھا، تو اسی سے متعلق اس صورت میں جو ہے نازل کیا گیا، مطلب قرآن کا ہی ذکر، وحی کے متعلق ہی اس میں بھی ذکر ہے۔ اور آخری عشرے کی تاخراتوں میں اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان آیات ہیں، اور یہ رات کا جو ذکر کیا گیا ہے، اب ہم دیکھیں گے صورت میں کہ کتنی عظیم الشان وہ رات ہے، جس میں انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اگر انسان جو کچھ اس میں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں قبول کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا، یہ 2 لفظوں کا ہے۔ ان جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں بے شک کے معنی میں یا بلا شبہ، ان، اور اس میں نا یا ہے ہم کے معنی میں۔ بے شک ہم نے یا بلا شبہ ہم نے، انزلنا، انزل نازل کیا، نا اس کو قرآن کو نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا قرآن کو۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، کس میں؟ فی میں، لیل کہتے ہیں رات کو، اگر یہاں پر لیلۃ القدر ہی ہے، اگر لیل کا اگر ہم اصل معنی دیکھیں گے تو رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں، القدر قدر والی، قدر و قیمت والی، عظمت والی۔ اس طرح سے پہلی آیت اِنَّا، بے شک ہم نے، انزلناہ، انزل نازل کیا، نا ہم نے، ہو اس کو یعنی قرآن کو، فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں۔ اب یہاں سب سے پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے، بتایا کہ اس رات کو قدر کا معنی دیا۔ قدر ہم دیکھتے ہیں، قدر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ قدر و منزلت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے، یعنی اس اعتبار سے اس کے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت قدر والی، بہت عظیم یہ رات ہے، اور ایسی رات ہے جس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک قدر کہتے ہیں کہ قدر ایک ایسی رات ہے، قدر کے معنی مفسرین لیتے ہیں کہ ایک معنی ہو سکتے ہیں قدر کے تنگی کے، یعنی اس اعتبار سے
کہ فرشتے اتنے زیادہ اتنی کثرت سے آسمان سے زمین پر اس رات اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ خیر مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دونوں معنی درست ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ مقصد اور اہم چیز جو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ رات جو ہے بہت ہی قدر و قیمت والی رات ہے۔ اب خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما، اور کس چیز نے ادرا کا خبر دی کا آپ کو، ماں کیا ہے، ماں یہاں پر استفامیہ ہے، کوشچن کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اب اللہ تعالیٰ خود اس کی عظمت اور قدر و قیمت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو اس قدر والی لیلۃ القدر میں، عظیم رات میں۔ اب اللہ تعالیٰ خود واضح کر رہے ہیں کہ وما، اور کس چیز نے ادرا کا، ادرا خبر دی کا آپ کو، وہ اور ماں کس چیز نے، ماں استفامیہ کیا ہے، لیلۃ القدر قدر والی رات کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود تیسری آیت میں اب بتا بھی رہے ہیں کہ وہ رات کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات خیر بہتر ہے، من سے، الف 1000 شہر مہینوں سے، 1000 مہینوں سے زیادہ یہ رات بہتر ہے۔ اب اس رات کا عظمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، بتا دیا کہ کیا ہے یہ رات۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کی عظمت، اس رات کی قدرت، اس رات کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی کس اعتبار سے؟ انسان جو ایک ٹائم کی، ایک وقت کی عبادت کرتا ہے، مہینوں میں، چلیے دن میں، گھنٹوں میں، وہ اگر وہ صرف ایک دن اور رات پا لے لیلۃ القدر آخری عشرے میں، تو اس میں اس عبادت کا ثواب ایک رات کو پانے کا اس کا اس طرح سے ہے، اس کا ایکول ہونا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر۔ ہم تصور کتنی ہماری زندگی میں، ہم جتنی زندگی جی رہے ہیں 60-65 سال، اس میں کبھی ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، کبھی چھوٹ جاتی ہیں، بہت سارا کبھی ہم نے وقت پر ادا نہیں کی ہوتی ہیں، ہماری نمازوں میں وہ رضو اور خشوع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک ایسا عظیم انعام مل رہا ہے، بیٹھے بٹھائے ایک، جیسا کہتے نہیں کہ ہمارے لیے مطلب بونس ایک طرح سے اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ایک رات اگر وہ انسان پا لے رمضان میں، تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور اللہ کے رسول کی بھی حدیث لیلۃ القدر کے بارے میں بہت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من یقم یعنی جو شخص کھڑا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، ایمان و احتساب اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر معاف کر دیے جاتے ہیں، لہو اس کے لیے، ما تقدم اس کے پچھلے گناہ، من ذنبہ اس کے سارے پچھلے گناہ، سابقہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اب یہ عظیم رات رمضان مبارک کے مہینے میں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے، اور یہ رات خاص کر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ جیسے انسان تاخراتیں ہم دیکھتے ہیں کہ گزارتے ہیں 21، 23، 25، 27، 29ویں۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ 27ویں کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، جبکہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہی ایک رات ہے۔ جبکہ یہاں پر تو علماء کہتے ہیں کہ پورے 10 دن عبادت کرنی چاہیے، اسی طرح آخری عشرہ شروع ہوتے ہیں، ان 10 راتوں میں مطلب ڈھونڈنا چاہیے تاخرات کو۔ چند کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ 5 جو تاخرات ہیں ان کو خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جاگنا چاہیے، اس میں عبادت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اس میں تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، ہم مخصوص ایک کر لیتے ہیں کہ 27ویں بڑی ہے، بڑی رات ہے، بڑی رات ہے، کوئی بڑی چھوٹی رات نہیں، ہمیں 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ کسی حدیث سے بھی 27ویں رات کا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسی رات پر نزول ہوگا۔ ہاں کچھ البتہ حدیث سے ہمیں نشانیاں ملتی ہیں کہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے گا، اس وقت ہلکی سی بارش ہوگی، موسم تبدیل ہو جائے گا، ہر طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوگی۔ ایسے چند چیزیں ہیں، نشانیاں جو بتائی گئی ہیں کہ کس طرح ہم مان سکتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتا دیا ہے کہ پرٹیکولر یہی رات 21 رات ہے یا 25 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حکمت اس میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی۔
وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہتر جو انسان اس کے متعلق حکمت اندازہ لگا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ انسان اس کی فضیلت کو جان کر انسان کے اندر اللہ کی خوب عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، وہ صرف ایک ہی چیز پر نہیں بلکہ ان 5 تاخراتوں یا ان 10 دنوں میں آخری عشرے کے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جیسا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، خوب دل جوئی کے ساتھ، اور اس عبادت خوب اس کا موقع اٹھاتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اس راتوں کا خوب اپنی نیکیوں کو سمیٹ لے، خوب سارے گناہوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع ہو کر، یہ انسان کے لیے بہترین موقع ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو، خوب ساری نیکیوں کو کما سکے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں بتاتے ہیں کہ جب یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس رات میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل، نازل ہوتے ہیں، تنزل نازل ہوتے ہیں، ملائکتو فرشتے، والروح اور جبرائیل امین، فی ہا اس میں، فی میں ہا اس، یعنی اس سے مراد رات میں، ہاں یہاں پر مؤنث کی ضمیر آئی ہے تو یہ ہے لیلہ مؤنث ہے تا مربوطہ، لیلۃ القدر، اس کے لیے فی ہا اس میں، یعنی اس رات میں، باذنی، بی سے کے معنی میں، اذنی حکم، ربی رب، ہم اپنے رب کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا والروح جبرائیل امین کو بھی، صرف فرشتے ہی نہیں بتایا کہ جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، یعنی اس رات اللہ کے حکم سے، اور یہ کس طرح سے، یہ اپنی من مرضی سے فرشتے نہیں اترتے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، من کل امر، ہر کام کے لیے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سلامتی کے لیے، مومن کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، یا اہل ایمان کو سلام کرنے کے لیے، یا فرشتوں کا آپس میں ایک دوسرے مومنوں کو سلام کرنے کے لیے، یہ اللہ بہتر جانے، لیکن اس وقت ہر اللہ کے حکم سے اترے ہوتے ہیں فرشتے، یہاں تک کہ جبرائیل امین، جن کو واضح کر یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، روح کے لقب سے پکارا اور فرمایا کہ جبرائیل امین سمیت اس رات زمین پر اترتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کو سپرد کیے ہیں، جو کام دیے ہیں، جو سال بھر میں ہونے ہیں، ان سارے کاموں کو، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کو وہ کام کو وہ نپٹا سکے۔ لوگوں کی پتہ ہے آپ کو کہ ماں کے پیٹ میں ہی انسان کی تخلیق ہو ہی جاتی ہے، اور لوح محفوظ میں 2 درج ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن سوائے لیلۃ القدر کے، اس کی دعاؤں میں اور ماں کی دعاؤں میں اور تہجد کی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیز لکھی گئی ہے وہ نازل تو ہوتی ہے، وہ اترے گی آسمان سے، انسان کے حق میں جو چیز لکھی گئی ہے اترے گی، لیکن یہ 3 چیزوں کی فضیلت اور دعائیں اتنی اہم ہیں کہ وہ اس کو عرش سے اترنے کے بعد آسمان سے نیچے زمین سے اس انسان کے پاس پہنچنے کے درمیان ہی میں اس کو لٹکا دیتی ہیں، یعنی روک لی جاتی ہے، کیونکہ اس کی دعائیں، ماں کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں، اور تہجد کی دعائیں جب انسان اللہ رب العالمین کو پکار کر مانگتا ہے، جب یہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس وقت، اور لیلۃ القدر کی دعائیں، تو اس وقت انسان کی جو لکھی گئی ہے تقدیر، جو لوح محفوظ میں، جس میں اللہ خود حدیث یہ موجود ہے کہ اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی کوئی بھی، وہ اترتی ہے، وہ ہو بہو جیسا لکھا جائے گا اترے گی، لیکن یہ 3 چیزیں ایسے روکے رکھیں گی جیسا کہ وہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہیں، انسان تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ دعا اس کے آڑے آئے گی اس چیز میں، اگر کوئی چیز، کوئی شر اس کے پاس آنے والا ہے تو۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت والی یہ رات ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے یہ رات اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہی ہے کیا وہ رات، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، طلوع فجر ہونے تک۔ اب یہاں حتیٰ ہم نے ابھی تک حرف جر پڑھا نہیں تھا، یہ بھی حرف جر ہے، حتیٰ حرف جر آیا، مطلع الفجر یہاں تک کے معنی میں طلوع ہونے تک فجر کی، یا وہ رات، یہاں پر بھی دیکھیے مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے، کیوں؟ یا اللیل کیا ہے؟ اللیلت یہ جو ہے مؤنث ہے تا مربوطہ، تو یہاں پر بھی اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رات کیا ہے؟ سلامتی ہے، یہ رات سراسر سلامتی ہے، یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے،
کوئی شر انسان کے قریب نہیں آئے گا۔ اس رات ہر مومن جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ فرشتے اس اہل ایمان کو سلام کریں گے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے لیے سلامتی کریں گے، یعنی یہ اللہ نے جب خود بتا دیا اس رات کو قرآن میں نازل کر کر کہ سلامتی والی ہے، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کس طرح سے سلامتی ہوگی، یعنی شیطان کے محفوظ، شیطان کے شر سے مومن کو محفوظ رکھا جائے گا، فرشتے اہل مومن کو سلامتی سلام کریں گے با کثرت، کیونکہ اللہ نے اس رات کو سلامتی والی رات قرار دیا ہے۔ یہ رات عظیم رات سلامتی والی رات ہے، سلام سلامتی ہے کیا وہ رات حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع فجر ہونے تک۔ اور اس رات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص ایک دعا کا اہتمام کرنے کے لیے کہا ہے کہ کثرت سے دعائیں مانگے کریں شب قدر کی رات میں۔ ہم دیکھتے ہیں باقی بھی بہت ساری دعائیں لوگوں نے ایجاد کی، لیکن نہیں، جو حدیث سے صحیح ثابت ہے وہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا، عفو کریم بہت کرم کرنے والا ہے، تحب تو پسند کر، العفو مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ بات کثرت ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں شب کا، سب کو پتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یا حضرت عائشہ سے مروی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں پا لوں لیلۃ القدر کو تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کروں؟ تو انسان کو یہی دعا مانگنی چاہیے جو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم یہی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو پسند کرتا ہے، العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فعفو انی بس تم مجھے بھی معاف کر دے، تحب العفو یعنی اللہ انسان کی معافی اور توبہ کو پسند کرتا ہے، بشرطے کہ انسان دوبارہ اس گناہ پر نہ جائے۔ وہ گناہ ہونے کے بعد انسان معافی طلب کرے اللہ سے، لیکن بار بار اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ پھر سے اگر گئے تو ہم گناہ نہیں کرے، ہم کرتے ہیں بار بار گناہ، معافی کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ تحب العفو، ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم کثرت سے طلب کریں، کثرت سے روز استغفار کرتے رہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے روزانہ، یہ تو خاص لیلۃ القدر کے لیے ہے، اس کے علاوہ بھی ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے۔ جو بندہ معافی طلب کرتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے، وہ بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم نے مختصر سا دیکھا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں جو ہے بتایا جائے قرآن کے نازل ہونے کو کہا گیا کہ، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر میں قرآن جو رات میں نازل ہوا ہے کس طرح سے، مطلب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی وحی کی، یا دوسرا مطلب یہ کہ جو لوح محفوظ میں پہلے سے درج تھا قرآن، وہ بیت العزت یعنی جو آسمان دنیا پر ہے وہاں پر آیا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرورت اور حالات کے مطابق اتارتے رہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں 22 سال 9 مہینے اور 9 دن میں پورا قرآن اترا، جسے ہم مختصر سا اس طرح سے کہتے ہیں کہ 23 سال کی مدت ہے قرآن کی۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی وحی کی ابتدا اس رات میں ہوئی ہو، یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے بیت العزت یعنی بیت المعمور جو اللہ تعالیٰ کا وہاں پر آسمان کی دنیا پر جو ہے وہاں پر اتارا ہو، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جیسے حالات تھے اس کے مطابق جو ہے جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک ہم نے انزل نازل کیا، نا ہم نے ہو اس کو یعنی قرآن کو، فی میں لیل رات، القدر قدر والی رات، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں، وما وہ اور ما کس چیز نے، ادرا کا خبر دی، کا آپ کو، ما کیا ہے، ما کیا ہے لیلۃ القدر قدر والی رات، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے قدر والی رات، لیلۃ القدر
لیلۃ القدر، قدر والی رات، خیر بہتر ہے، من حرف جر سے، الہزار، الف کہتے ہیں عربی میں ہزار کو، الہزار، شہرین مہینوں سے، شہرین مہینوں سے، من سے، الفن 1000 مہینوں سے، تنزلو نازل ہوتے ہیں، تنزلو نازل ہوتے ہیں، الملائکتو فرشتے، والروح اور روح، یعنی یہاں پر روح سے مراد جبرائیل امین ہے، فیہا اس میں، فی میں، ہا اس میں، بِإِذْنِ بی سے، اذنی حکم، ربی رب کے، ہم اپنے رب کے حکم سے، من کے لیے، کلی ہر امرن کام، ہر کام کے لیے، من کلی امرن ہر کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، یا وہ، یعنی وہ سے مراد یہاں پر یا سے مراد رات ہے، حتیٰ یہاں تک کہ مطلعی طلوع ہونے، الفجر فجر تک، یعنی یہ رات سراسر صرف 1-2 گھنٹے کی نہیں ہے، پوری رات ہے، صبح فجر کا سورج طلوع ہونے تک، پہلی کرن سورج کی آنے تک، یہ رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس کی فضیلت کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو بتا دیا ہمارے لیے، اس کی عبادت کو بتا دیا کہ عبادت کتنی افضل ہے۔ تو ہم اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم خصوصی اہتمام کے ساتھ اس کی رات کی عبادت کریں اور قرآن اس سے خوب بھرپور فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رات جو ہمارے لیے سراسر سلامتی اور بھلائی والی رات ہے، جس میں جبرائیل امین جو زمین پر اترتے ہیں اور سارے فرشتے بھی اترتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ ہم اس رات سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ آنے والا رمضان ہمیں عطا کرے، اس رمضان میں ہمیں خوب اللہ تعالیٰ عبادت کا مالا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جس طرح سے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ جو رات اس نے پا لی اس کے پچھلی گزشتہ سابقہ گناہ مٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس رات کو پانے والا، خوب عبادت کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ، واقعی یہ صورت ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ کہنے سے